السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہتے ہیں اپنی کلاس کا آغاز اپنے بیٹا کی طرف دعا کے ساتھ کریں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمة. ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سیشن میں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو قرآن جہاں تک اترا تھا، یعنی پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی وہاں تک اپنا سفر مکمل کر چکے تھے انشاءاللہ. اس کے بعد کے جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرے وہ حالات انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بالکل بھی وہم گمان تھا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کوئی چیز نازل ہوگی اللہ کی طرف سے جو آپ کو ایک دم جھنجھوڑ کے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل ایک تغیر لاتے، آپ کی زندگی میں پوری بےچینی لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اس بارے میں غور و فکر کر کے یہ سمجھتے تھے کہ میں کہیں شاعر تو نہیں ہو گیا، میں یہ تو کہیں نوز باللہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا. اس کو سوچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ میں قریش کے سامنے مطلب اپنے آپ کو کیسا پیش کروں. قریش تو میرے معاملے میں ایسا کوئی ان کو یہ گمان بھی نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ کیا ہو جائیں گے، شاعر ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں کبھی ہمارے محفلوں میں بیٹھے نہیں، کبھی ہمارے پاس آئے نہیں، کسی شاعر سے ان سے کبھی رابطہ تھا ہی نہیں. تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے تمام چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کیونکہ میں زندگی اب کیا رہنے کے قابل نہیں ہے، میں اپنے آپ کیا کروں گا پہاڑ کے اوپر سے کود کے جیسے اپنے آپ کی جان دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارادے سے گئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھے، آپ کو دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اپنی منزل کی طرف بڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ آواز آئی. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو اٹھا کے دیکھے تو جبرائیل امین ہے وہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ اپنے آپ کو مستحکم رکھیے، آپ اپنے آپ کو جمائیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے چنا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنی وہ جو کیفیت تھی اپنے آپ کو ختم کر لینے کی وہ اس سے آپ فارغ ہو گئے اور وہ وقفہ ٹل گیا. اسی طریقے سے 2 مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا. تیسری مرتبہ اس ساتھ ایسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے چنا ہوا کیا ہے رسول ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک شوق بھی پیدا ہوگا کہ بھائی اب میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ پیش آیا تو کیا ہے اب وہ دوسری وحی کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہے دوسری وحی آپ کو جلدی نہیں ملی، تھوڑا وقفہ ہوا دوسری وحی آنے میں. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مستحکم ہو جائے، آپ نے دل کو دماغ کو پورا جما لے کے بھائی اب آپ کیا ہے دوسری وحی لینے کے قابل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑا سا وقفہ اس میں رکھا ہے. چند ہفتوں کا کچھ ایسا کچھ وقفہ پیش آیا. 3 سال کا 2.5 سال کا ایسا وقفہ جو آتا ہے وہ روایت سے صحیح نہیں. اب یہ معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے چینی لگی ہوئی کہ بھائی مجھے کب جیسے اللہ کی طرف سے دوسری وحی نازل ہوگی، اس طریقے سے کیا ہے پھر یہ کام کو میں آگے بڑھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ ایسی جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آواز ہے کہ یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے آگے بات دے کے صحیح ویسے ہی معاملہ پیش آئے. تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یا محمد کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ کو اٹھائے تو جبرائیل امین جو اپنی ملکوتی جو شکل ہے ان جو اللہ تعالیٰ نے جس حیت میں ان کو پیدا کیا ہے وہ ہجوم میں پورے آسمان میں اپنے 600 پروں کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل کھل گئے، ایک دم کھل کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف پکارے، اپنی طرف متوجہ کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ کیفیت کو دیکھ کے اتنا بڑا یعنی ہجوم کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا ہے بالکل کبھی تاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا نکلے اور گھر کی طرف دوڑ لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ بالکل کانپ رہے تھے. آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو فرمایا زمبیل ہونی مجھے کیا کرو چادر اڑا دو کیونکہ مجھے کبھی ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے ساتھ آیا تو تھا. سورہ مدثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حالت میں اس کو پیش کی گئی، کہا گیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ انتہائی ساتھیاں بالکل مختصر ترین آیتیں ہیں، مگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی سی آیتوں میں کتنا بڑا پیغام چھپا دیے ہیں. یہ کتنی بڑی جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے. آپ کے بھی سامنے ان کا چھوٹا سا مختصر سا
تفسیر کر دینا، تھوڑا سا ترجمہ بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی، اس کے بعد کی بھی زندگی پوری یہ سب کیا ہے انہی آیتوں کی انکت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا، یا ایھا المدثر ہے جو کمبل میں اوڑھے ہوئے ہو، کیا آپ کو اس طریقے سے مخاطب کیا گیا ہے جو وہ شخص جو کمبل میں اوڑھے ہوئے. یہ تو کیا ہے انتہائی محبت کا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت سے پکار کے آپ کے اوپر جو حالات پیش آئے تھے اسی کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے. تو اگر دوسرا جو اپن پچھلی کلاس میں دیکھے تھے مدثر کے معنی یہ بھی آتے ہیں ساتھیاں جو انتہائی کیا ہے ایکسیلنٹ کیپیبلٹیز جس کے پاس ہے، جس کے پاس بہترین صلاحیت ہے، جس کے پاس کچھ کیا ہے عام لوگوں سے زیادہ صلاحیتیں موجود، اس شخص کو کیا ہے مدثر کہا جاتا ہے. کسی کا اگر نام مدثر ہے تو ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کا نام اتنا زبردست ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کوئی کام لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین القاب سے پکارا ہے، پورا قرآن اتنا بہترین القاب سے پکارا کہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کو جیسے کیپیسٹیز دیے گئے، آپ کو جو ٹیلنٹ دیا گیا ہے دنیا میں کسی کو دیا ہی نہیں، وہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے. پھر کیا کہا ہے، تم فانذر، اب کیا کرو بھائی، ٹھہر جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو. تم کے معنی آتے ہیں ساتھ بالکل اپنی جگہ سے ہلنا، اسی سے قیامت آیا ہے. یہ کیا ہے، قیامت کیا ہے، اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں. کچھ کیا ہے، چاہے کچھ بھی حالات آ جائے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کو جیسا رکھا ہے وہ آگے رہیں گی. اپن کو کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو اپنے وقتوں پہ جو کیا ہے اس کو قائم کرو. نماز میں اوپر نیچے وقت نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جو دے دیا آپ کو ایک ونڈو کہ بھائی اتنے 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں نماز پڑھ لو، وہ اس حساب سے آپ نماز پڑھ لو کہ نماز قضا ہو جا رہی ہے. یہ خم کے معنی کیا ہے، جم جانا. بالکل آپ صدر کو کہا جا رہا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، تو ایسے وقفے میں کیا ہے آپ کو ہلنا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی رہنا چاہیے کہ آپ اپنے جو مشن سے ہلنا نہیں. اور کیا کہا جائے، لوگوں کو انذار کر دو، لوگوں کو خبردار کر دو کہ اے لوگوں، جو تمہارے اعمال ہے، جو تمہارے افعال ہے، جو تمہارے کام ہیں، وہ بالکل اللہ سے اس کے حکم سے میل کھاتے ہوئے نہیں. تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم کیا کرو، اپنے آپ کی پوری انالائز کرو، اپنے آپ کا پورا تجزیہ کرو اور اس مقام پہ جاؤ جہاں پر کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ کام کرے. آپ لوگوں کو کیا کرو، آپ انذار کر دو اور جم کے انذار کرو. آپ لوگوں کو خبردار کیسا کرو، بالکل دل جمعی کے ساتھ. اللہ تو آپ کی مدد کریں گا کیسا، مگر آپ کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے بالکل اللہ کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کرو، تو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. آپ کے بعد کہا جا رہا ہے وربا کا پکا پھر اب ٹھہر گئے آپ پیغام لے کے. کیا کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا کیا کرنا ہے، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کو بڑا کرو، اس کے حکموں کو سب کے اوپر لاد دو. اگر کھانے کا، پانی پینے کا، بیٹھنے کا، محفل میں آنے جانے کا، لین دین کا، اگر جو کچھ بھی طریقے سے ہوں گے پہلے وہ اللہ کے طریقے سے میل نہیں کھاتے، وہ تمام چیزیں چھوڑ دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان تمام طریقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ جتنے بھی گندگیاں ہیں اس کو نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں لوگوں کو لے کے آئے، اس کے راستے میں لوگوں کو چلائے. اب کیا کرو بھائی، تم ورب کا فکر، پھر اپنے رب کو بڑا کر دو سب کے سامنے. لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے ماتھوں کو، اپنے سروں کو زندگی میں اس کو لٹا دے رہے ہیں، اس میں پھنسا دے رہے ہیں. اپنے اتنے پیارے سر کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹوپی پہننے کے لیے، اپنا امامہ بننے کے لیے دیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے جھکا کے اپنے اس سر کو اس کو کیا ہے خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا بکا فتح، اور کیا کرو، آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو. اور سیاق کے معنی آتے ہیں ساتھیاں اپنے مورال جو ہے آپ کا جو کیا بولنا چاہیے، جو آپ کے کیریکٹر ہے، آپ کا جو مورال ہے، اور جو آپ کا بیہیویئر ہے، اور آپ کا دل ہے جو خاص طور پہ اس کو بالکل پاک و صاف رکھو. آپ کو کیا ہے، کل جب آپ جائیں گے، آپ دعوت دینے کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت بتانے کے لیے جائیں گے، چار لوگ آپ کو بات کریں گے، کچھ گندگی گالیاں گلوچ کریں گے، آگے جا کے دیکھیں گے. ایسی حالت میں جب کہ آپ کے اوپر ایسے لوگ آئے، آپ کیا کرنا، اپنے دل کو بالکل پاک و صاف رکھنا. ابو جہل آئندہ آپ کو گندی گندی گالیاں دے کے جائیں گے، کچھ برا بول کے جائیں گے. آپ کے دل میں محنت رکھنا چاہیے. کل جب نئی آیت آئیں گی تو آپ کو کیا کرنا ہے، پھر سے ابو جہل کے پاس جانا ہے، جا کے پھر اس کو کیا ہے دین کی دعوت دینا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تھا، گندی بات کرا تھا، میں جانے والا نہیں ہوں. میں اور آپ سے کسی جگہ کوئی غلط بات کرتے کل اس کا منہ نہیں کرتے کہ گھر ہے میں جاتا نہیں. مگر اللہ کے نبی کہا گیا ہے نہیں، آپ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے، کیونکہ آپ کے اوپر 6300 سے زیادہ آیتیں اترنے والی ہے. ہر آیت جا کے پہنچانا ہے. آپ اگر اپنے دل میں یہ رکھ کے بیٹھیں گے کہ انہوں نے یہ بولا تھا، انہوں نے وہ ٹائم پہ وہ بولا تھا، آپ دن کا کام نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو
جو نصیحت کی جا رہی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اپنے دل کو پاک رکھیے، اور اس کو کیا ہے اپنے اندر دل میں کسی کے لیے کچھ خباثت مت رکھیے، وہ رجزا فاجر، اور ناپاکی سے دور رہے۔ ناپاکی یہ رجزا فاجر میں یہ بھی آتا چاہتے ہیں کہ غصہ یا ایسا کوئی پولوشن، کچھ بھی اندر جو کچھ ملاوٹ کچھ بھی، ان تمام چیزوں سے پاک رکھیے اپنے آپ۔ یہ آپ کا شاہن شان نہیں ہے کہ یہ کیا ہے آپ کسی کے اوپر غصہ کریں، آپ کسی کے اوپر یہ کیا چیخے چلائیں، نہیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ آپ کا کیریکٹر ہمیں اتنا زبردست بنا دیا ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ صفات نہیں ہوتے تو کوئی آپ کے پاس آتا جاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کریے، بالکل امپیورٹی سے پاک کریے آپ اپنے آپ، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے وجود کو پورا بالکل اس کا ایک دم بہترین زبردست کر کے رکھیے، تاکہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو ایک بہترین پیغام لے کے جانا ہے لوگوں کے سامنے، بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے آپ کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز دے رہا ہے، اور کیا بتا رہے ہیں، ولا تمنن تستکثر، اس وجہ سے لوگوں کے اوپر احسان مت کریے کہ ان سے زیادہ مل جائے کچھ۔ اس سے کیا مطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ ارے میں تو ان کو لے جا کے بتا رہا ہوں اللہ کی بات، دین کی بات، کیونکہ میں جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جا رہا ہوں، جانے کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ اب آپ کے دل میں یہ نہیں ہونا کہ ارے ان لوگ بھی میرے ساتھ ایسے سلوک کریں گے، ان لوگ بھی کیا میرے کچھ جنگے بٹھائیں گے، نہیں۔ جو کافر ہو گیا، جو مشرک ہو گیا، جو سوچ کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اللہ کے دین کے خلاف گیا، وہ آپ کو اپنے سر پہ نہیں بٹھائیں گے۔ تو کیا ہے، جب آپ کو ان کے ساتھ خیر کا کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ مت کریے آپ کے وہی ویسا ہی انتظام وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گا۔ آپ جا کے مسکرا کے بات کریں، دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ جا کے بیان کرنا، جاؤ ایسے، ہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری۔ وہ جب یہ بولیں گا تو آپ یہ مت سمجھے کہ میں جب جا کے اس کو اچھی بات کروں تو وہ اس کے ریٹرن میں وہ بھی میرے سے صحیح بات کریں گے، نہیں، یہ ہونے والا نہیں۔ وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے جو ایسا کام کریں گے آپ کے ساتھ۔ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، بہت سارے لوگ اسلام آنے سے پہلے عمر بن خطاب بھی ہے جو آپ کے ساتھ ایسے معاملے کیے۔ تو آپ بالکل تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل یہ سوچ کے مت جائیے کہ میں ان کو جا کے کیا ہے گارڈن میں لے آنا چاروں جگہ میں میں ہو سکتا ہے، آگے جا کے کیا ہونے والا ہے کو نہیں معلوم۔ اور کیا بتا رہے ہیں، وہ نرستی کا فرض پھر آپ کو ہر موڑ پہ آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ صبر کے معنی کیا ہے، صبر پہ جم جائیے، آپ کو کہا جا رہا ہے صبر پہ جم جانا، یعنی سمجھیں ایک طریقے پہ چل رہے ہیں اپن، وہ طریقے پہ اپن کو کامیابی نہیں مل رہی، تھک آ کے بیٹھ گیا، ارے بھائی میرے سے تو نہیں۔ دوسرا طریقہ میں فیل ہوگا، تیسرا طریقہ، چوتھا، پانچواں، سواں، ہزارواں طریقہ۔ اپنے آپ کو صبر کے معنی آتے ہیں جس نشان پہ پہنچنے کے لیے آپ اپنا دماغ بنا لیے، وہ نشان پہ پہنچ کر رہنا آپ کی موت آنا، اس کو صبر کہا جائے۔ سامنے والے کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، کیسا آپ کو یہ سو آپ کے ساتھ جھیل رہے، آپ کو یہ سو آپ کے سامنے روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے قطع تعلق، قطع نظر ان تمام چیزوں سے آپ کو اپنے نشان کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اس کا معنی ہے صبر۔ اپنے پاس صبر اردو میں کیا ہے، کسی کو مار لگتا ہے، ارے صبر کرو تھوڑا، ہونا چلو ابھی دو ٹاکے لگا دے رہے، یہ صبر اردو میں ٹھیک ہے، وہ بھی پیشنس۔ اصل عربی کا صبر کیا ہے، ایسا صبر جس پہ یا تو وہ مقصد پورا ہونا یا اپنی موت، دوسرا کون سا، تیسرا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تیسرا آپشن بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو آگے جا کے بہت پریشانی ہوگی، تو اللہ کے وسلم کیا کیے، مکے میں محنتیں کی، کوششیں کی، ایک طریقے سے کیا جتنے لوگ آنا تھا نہیں ہے، کیا ہوا، آلٹرنیٹ دیکھے آپ، حج میں جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس دین کی دعوت پہنچائے، وہاں پر بھی پوری بات نہیں بن سکی، ہوا تھوڑا بہت مسئلہ، آگے جا کے 13 سال میں اللہ تعالیٰ وہ کامیابی دیا، کیا کریں آپ بیٹھے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا آپ جاؤ، آپ جس طائف کی طرف جاؤ، نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اقدام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ بھائی دیکھو کوئی اور راستہ دیکھنا چاہیے، ارے طائف کے لوگ بھی ہے، شاید وہ لوگ کی بات کریں، وہ بھی طاقتور ہے، وہ بھی قبیلے والے بڑے زبردست بنو ثقیف کے، اگر وہ لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے تو میں مکے سے نکل کے طائف میں چل جاؤں گا، کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، وہاں پر بھی ایک طریقے سے آپ کا مشن فیل ہو گیا، پھر واپس آنا پڑا، پھر بیٹھے کیا، ارے کیا کریں گے، آپ مکہ بھی گیا، طائف بھی گیا، آپ کیا کریں گے، نہیں، اب کیا کریں آپ، قبیلوں میں گھوم گھوم کے جب جس کو حج کے لیے لوگ آتے ہیں سب کے پاس جاتے ہیں، دیکھو بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، ان کے سوالات ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتے کہ اگر کیا تم میرا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے تمہارے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ پورے عرب و عجم کو تمہارے ہاتھ پہ کیا ہے فتح کرا دیں، یہ بات رکھتے لوگ ہاتھ مذاق اڑاتے ہیں، کیا بات کریں، مدینے والے قبول کریں، تو آپ سے کیا کہا گیا ہے، اپنے رب کے لیے صبر کریے، تو صبر کا معنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل میں کھول دیا، صبر کیا ہے، اب کیا ایک ہے تو دوسرا تیسرا راستہ ڈھونڈتے چلے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 7 آیتیں ہیں جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری گئی،
یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آیتیں کیا ہیں، آپ کی ہر ایک کی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، ان سب کی زندگی میں آنے والے اپن دیکھتے ہیں، ارے بھائی ایک جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپن نہیں لگی بیٹھ جاتے، لنکڈ ان پہ ڈال کے 50 جگہ پہ ڈال دیے نہیں ہوا بیٹھ جاتے، نہیں ارے جنید پہ ہے تو بولنا چاہیے، ارے فرید پہ بھی ہے تو بولو نا، کامران پہ بھی ہے تو بولو۔ یہ دوسرا راستہ ہے، ان سے بھی نہیں ہوا بیت پہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو جا کے ویزو میں بنا لیے 50، جا کے ادھر 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 ڈال، جب تک نہیں ہوا تھا ڈیلیوری کرتے رہے، یہ وہ کیا کریں، ختم بہت مار صبر، دنیا کے معاملے میں اپن کو صبر سمجھ میں آ گیا، آخرت کے معاملے میں کچھ صبر اپن کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے پہلے سبق میں دے دیا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کا پیکر ہے، آپ صبر کا منبع ہے، آپ جیسا صبر کرتے ہیں نا ویسا ریفلیکشن آپ کی دعوت کے اوپر آنے والا ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دی، اب یہ آیتیں ساتھ ہیں کیا ہے، آپ اور میں بار بار پڑھنی، میں آپ کو اس کے سامنے آپ کے رکھ دیا، آپ گھر پہ جا کے جب بھی آپ پڑھیں گے آپ اپنی طرف سے غور و فکر کریں گے، نئے خزانے نکالیں گے ابھی آیتوں میں سے، آپ کہیں گے وہاں اللہ کی کیا مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی آیتوں میں اتنے خزانے بھر کے رکھ، بس بات اتنی سی ہے، آپ کتنا وقت لگا رہے، میں کتنا وقت لگا رہا ہوں، کسی بات ہے، اس کے اوپر پھر اپن کتنا عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ کسی بات، وقت کا کوئی تقاضا نہیں ہے بچے، جن کے سر میں داڑھی میں وائٹ بال آ گئے کوئی ایشو نہیں، کوئی جوان ہے پورے کوئی ایشو نہیں، اب پکڑو اب سمجھو، اب یہ سو آیتوں کے اوپر عمل کرو، غور و فکر کرو، خود بھی عمل کرو، لوگوں کو پہنچاؤ، جو بال بچے والے ماشاء اللہ انہوں اپنے اپنے گھر والوں کو جمع کرے، بھائی اپن کو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا، یہ کام اپن کرنا، اگر اپن جوان ہیں الحمد للہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں ایسا کچھ ابھی 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 جاب پہ لگے، اب یہ دماغ میں ڈال لینا چاہیے بھائی میرے کو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور کیا ہے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں تعلیم دینا ہے، اور انشاءاللہ جو کچھ اپنے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اپنے ذہن سے اپنے ٹیلنٹ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام کام کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو تہیا کرنا اس کے بغیر نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا دیے بن کو جو لوگوں کا پہنچائے گا، جو لوگوں کا فائدہ مند رہے گا، ناس انسان صرف مسلمان نہیں، ناس پورے کے پورے انسانوں کے لیے جو فائدہ پہنچانے والا رہے گا وہ زمین پر ٹکیں گا ان دا سینس وتھ ریسپیکٹ، پوری اقتدار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، نہیں تو وہی جیسو کیا ہے لان دان کی زندگی جو مسلمان کے انڈیا میں ہو گئی وہ زندگی گزار، یہ سیدھی سیدھی بات۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی سفر شروع ہو، اب کیا ہے مکی زندگی 13 سال کی، مدنی زندگی کتنی ہے آپ کی 10 سال کی، مکی زندگی میں کیا ہے پھر 3 ادوار ہے، ایک تو وہ ہے کہ بھائی ایک انفرادی دعوت، یعنی الگ اعلان آپ بیان نہیں کریں کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں، جو اس کو آپ پہچانتے جانتے اور آپ جیسے کیا ہے بڑے ان سے کلوز ہے ان کو لے آ کے دعوت پہنچاتے، یہ کیا ہے آپ کی انفرادی زندگی ہے، انفرادی دعوت ہے جو 3 سال تک گزری۔ اس کے بعد ایک دور آیا، آپ اللہ تعالیٰ بتا دیا آپ کو کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، آپ 1 to 1 جو آپ کا کمیونیکیشن ہو رہا نہیں، اب ماس کمیونیکیشن کرنا ہے، ماس کمیونیکیشن کیا کرنا ہے، لوگوں کو الگ اعلان بتانا ہے، مجموعے میں ٹھہر کے بتانا ہے، دارالارقم میں ٹھہر کے بتانا ہے، دارالندوا میں جانا ہے، سیزن میں کیا ہے جہاں بھی یہ سب مارکیٹ لگ رہی وہاں سب جگہ جا کے آپ کو یہ کیا ہے اپنے دین کے تبلیغ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد کیا ہے میں ہی پھر مکے کے باہر کا جو سفر تھا آپ کا مدینے کے لوگوں کے لیے طائف کے لیے، وہ ایک دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ دیا گیا کہ بھائی اب آپ کیا کریے لوگوں کو، مطلب یہ انفرادی طور پہ آپ کیا کریے آپ دعوت کو پہنچائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے سب سے پہلے اپنے جو قریب کے حضرت الخدیجہ کبریٰ ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، پہلے وہی میں انہوں بولنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، کیا بولے کیا فرمائے انہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے، اللہ آپ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ مسکینوں کی مدد کرتے، غریبوں کا ساتھ دیتے، مسافر کو یہ سوراخ دکھاتے، لوگوں کا بوجھ جیسے کیا ہے ہلکا کرتے، آپ کو کیسا ضائع کریں گے اللہ تعالیٰ، وہیں پہ ایمان لے کے آ گیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے اسلام بولے بھی نہیں۔ جب یہ سورہ مدثر کی آیت نازل ہو گئی اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میری دعوت اب پہنچانا ہے لوگوں کو، اس کے بعد آپ کیا کریں، حضرت علی کے سامنے پیش کریں اسلام قبول کریں، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کریں انہیں قبول کریں، زید بن حارثہ جو آپ کے مغلے بیٹھے تھے ان کے سامنے پیش کریں انہیں قبول کریں، اس کے بعد کیا ہے یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان لے کے آئے بیٹھے نا گھر پہ الحمدللہ میں تو جنت پہ جانے والا ہوں، ان کو بولے بھی نہیں کہ آپ یہ کہ آپ کے اوپر دعوت پڑھ دیں نفیل ہے کریں تو فائدہ کچھ بھی نہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ارے لوگ جہنم سے بچ رہے ہیں جنت پہ جا رہے ہیں، جب میں جا رہا ہوں جنت پہ تو میں کیوں نہ لوگوں کو لے کے جاؤں، آپ کے ذریعے سے اشرا مبشرہ کے 6 لوگ ایمان لائے، 6 لوگ، اشرا مبشرہ خود وہ کیا ہے اس میں کون کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو دیا،
امت کے کون ہیں لوگ؟ داستان ہے. ابو بکر صدیق کیا ہے؟ فارس کے اور یہ سو عراق کے فاتح انہوں ہیں. کیسے کیسے حضرت عثمان غنی جو تبوک میں کیا ہے اپنا پورا مال جیسے لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کے اوپر کون کون اسلام قبول کرے؟ سب سے پہلے صدیق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص جو ہیرو ہے کب پوچھے عہد کے دن کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطلب اپنے سینے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تیر، لکڑی دیتے، تیر دیتے، اے ساتھ تیر چلو تمہارے اوپر میرے بابا قربان. ایسے یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پہ ایمان لے کے آئے. ان کا وہ مقام ابھی ان کو بولا بھی نہیں گیا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرو بولے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کی عین کیفیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں جو اپنے لیے جو پسند کرے دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے. نہیں، ایمان والے آپ ہیں. آپ کی سب سے پہلی فکر کیا ہونا؟ میں جنت میں جا رہا ہوں نا بھائی، میرے گھر والے جا رہے ہیں نا بھائی. دنیا میں ہے تو ہر شخص جنت میں جانا. یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے. ہم یہ خوش نہیں ہونا کہ ارے انہیں مر گیا بہت اچھا. کون کافر تھا، پیٹر تھا، دنیش تھا، مر گیا، پھر ناری بس سفر نہیں. ایمان والے ایسی فکر نہیں کرتے. ایمان والے تو فکر کرتے انہیں آئی سی یو میں تو میرے ذریعے کیسا اس کو فائدہ پہنچ جائے، کیسا یہ اسلام میں آ جائے، انہیں وہ سوچتے. تو ابو بکر صدیق کو سمجھ میں آ گیا. انہوں کیا کرے؟ لوگوں کو آلریڈی دعوت دینا شروع کر دی. اور انہی لوگوں میں کون ہے ساتھیاں؟ بلال حبشی. ایمان لانے والوں میں کون؟ غلام. غلام وہ زمانے میں غلام کی پہلی کلاس میں دے گیا، دوسری کلاس میں غلام کو کون پوچھتا؟ اس کو جلا دیے زندہ، کوئی پوچھتا بھی نہیں. دیکھ رہے تڑپ رہا ہوا، دیکھ رہے کوئی اس کے اوپر پانی ڈالنے کو نہیں آتا، کوئی اس کو بجھانے کو نہیں آتا. غلام ہے، اس کی زندگی ایسی تھی. ویسے غلاموں کو اللہ کے وسلم اپنے پاس رکھے. ویسے لوگوں کو اس کے بعد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، عباد بن حرب. یہ کون بڑے کیا بولنا چاہیے سکتے ہیں، بڑے قوی ایمان والے یہ لوگ ہیں جو ایمان کی اصل بنیاد تھے. یہ لوگ جس کی وجہ سے کیا ہے مکے میں ایمان ٹکا، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا مکے میں. پھر مکے کی وجہ سے کیا ہے پھر مدینے میں پہنچا. مدینے کے بعد تو پھر ساری دنیا میں اسلام پہنچا. اس کی بنیادیں کون ہیں؟ یہ بنیادیں ہیں. ایسے لوگ ہیں. اور ایمان لانے والوں میں کون ہے ساتھ ہیں؟ عثمان غنی ہو گئے، اور اس وقت مصعب بن عمیر ہے. وہ مصعب بن عمر جن کی شان تو الگ ہی تھی بالکل، جو بھاری بھاری بھرکم کیا ہے جوڑا پہنتے تھے، خود کو لگا تو کیا ہے سمجھ میں آتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا. ایسا وہ شخص کیا کرے؟ اسلام قبول کر لیا. ان کے ماں باپ کا تو انتقال ہو رہا تھا. چاچا والا نکلا یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسلام پہ نہیں، اسلام پہ ہے تم جاؤ یہاں سے. پورا اپنا ان کا جو کچھ بھی ورثہ تھا وہ بھی چھین لیا. ان کو کوئی ذمہ دار، میرے کو کوئی پرابلم نہیں، میرے کو اسلام مل گیا. اللہ کے وسلم فرمائے وہ سب تو کامیاب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے. یہ ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہاتھ چڑھ بالکل وہ ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا مضبوطی آگے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے میرے ساتھ، میری مدد کر رہا ہر جگہ، ہر ہر وقت پہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیا ہے مل گیا ایک موقع پیارے. ان شاء اللہ کیا کریں گے اپن بھی ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ یہ کام آگے کریں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جیسا لوگ کا جمع ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقت کی نماز کا اہتمام کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے باپ. سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ بھائی وسبح بحمد ربک بربک بالعشی والابکار. دو ٹائم پہ صبح اور شام میں آپ لوگ کیا کریے؟ ہم اللہ کی تسبیح اس کی ہم کے ساتھ بیان کریے. اس کا سب سے بہتر علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز تھی جو کیا ہے فجر کی اور عصر کی غالباً کہا جاتا ہے، جس میں کیا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے. اب دیکھیے جاتے نماز کا اس میں اتنا بڑا اہم رول کیوں ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا. یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ ہماری پوری اجتماعی زندگی کا کیا ہے پر نچوڑ برکت ہے. وہ اگر اپن نماز سے غافل ہے تو کیا ہے اپنی زندگی پورے کام چوپڑے سمجھے. اللہ تعالیٰ اپن کو اسی کا ارد گرد رکھا ہے کہ نماز کے ارد گرد رہنا ہے. یہ نماز سے کیا ہے آپ کا بار بار تزکیہ اور بار بار اللہ اکبر کریں گے. اللہ آپ پڑھے ہیں، میرا دل، میرا نفس، میری خواہشیں سب چھوٹی. اب نماز پڑھ لیے بعد بھی کیا ہے بھائی اپن وہی کیفیت میں اللہ اکبر. اب موقع مل گیا انڈر ٹیبل لینے کا، بھائی آپ کو پیو دے دو، میں آپ کو 10,000 دے رہا ہوں. موقع مل رہا، کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کو اکبر بنا رہے ہیں یا اللہ کو اصغر کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو جب بھی پوچھنے کا. کوئی ایسا گاڑی ٹھوک کے پیچھے سے نکلتے ہیں اس کی پوری گندر خاندان پہ، وہ ٹائم پہ اللہ کو اکبر بنا رہے ہیں نہیں. پوری زندگی آپ کی ایک ایک لمحہ نماز سے جڑی ہوئی.
اسی لیے پہلے کا پہلے اللہ تعالیٰ نے دو ٹائم کی نماز دے دی ہے. اور نماز کیا ہے جب کہ انشاءاللہ آگے بھی جا کے اپن کو موقع ملے گا تو جب بھی کہیں گے کہ مسلمانوں کا کیا میٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہر وقت میٹنگ پوائنٹ ہے یہ، جس سے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں اخوت بھائی چار کی بڑھتی چلی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے نماز کو یہ تو کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں دو پر فرض کر دے. 2 وقت کی نماز کہ بھائی تم لوگ کیا کرو جمع ہو اور اللہ کی عبادت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کے مکے کی گھاٹیوں میں نماز پڑھ لیتے، جب موقع ملتا جیسا موقع ملتا نماز پڑھ لیتے. قریش والے بعض مرتبہ دیکھ بھی لے کے والے یہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ یہ کیا عبادت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بالکل خاص دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے دعوت کے اثرات پھیل جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کو معلوم ہو جاتا. اس بار یہ سو حضرت علی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. ابو طالب جو گزر ہوا ان کا وہ دیکھ کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھہر کے دیکھنا شروع کر دیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو پوچھے یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ایسا معاملہ ہے. یہ کیا کہیں اس کے اوپر جمے رہو، اس کے اوپر جمے رہو، بہت اچھی چیز ہے اس کے اوپر جمے رہو. ابھی ان کو دعوت ہی نہیں دیا تھا. یہ معاملہ پیچھا. اس کے بعد اسی طریقے سے کیا تقریباً 3 سال گزر کے اللہ تعالیٰ کیا کیے پھر اب یہ موقع آ گیا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علل اعلان دعوت دیں. اس کے اللہ تعالیٰ نے پورے شعراء میں ایک آیت نمبر 214 اتاری، اس میں کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب کیا کریے اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں اپنے خاندان کے ہر ایک کو تو نہیں معلوم، اب کیا کریے لوگوں کو جمع کریے اور یہ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ شروع کر دی. اب کیا ہے یہاں سے اب اعلان ہو رہا ان کا ایمان کا اسلام. اب یہاں سے جو دور شروع ہوا جاتے ہیں یہ انتہائی کٹھن دور، یہاں سے بہت خطرناک دور اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا. اب یہ سورت کیا ہے، یہ سورہ شعراء میں کیا ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کثیر تذکرہ کیے. موسیٰ علیہ السلام کا کیسے حالت پیش آئے، ان کے خلاف کون تھا، فرعون تھا، اس کی یعنی انہیں چھوٹے کیسا اللہ کے اور اس کے رسول کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے راستے سے ہٹا. اور وہی صورت میں دوسرے اور قوموں کا ذکر، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ہود علیہ السلام کا واقعہ، یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ پیش کر کے جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ آخر کامیابی کس کی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی. یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم یہ لکھیے سورہ اپن کو یہ سورہ صافات میں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتی ہے کہ بھائی وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارا ہی جن کیا ہے غالب آ کے رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز اب یہ صورت میں یہ سب پورا کھول کے بتاتی ہے لوگوں کو. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی آخر کامیابی کیا ہے، دی اینڈ ہماری کامیاب ہونے والی، ہم ہی کامیاب ہونے والے. اللہ کے نبی تو حضرت علی کو فرمائے کہ علی کیا کرو بنو ہاشم کے لوگ جمع تقریباً 45 لوگ جمع ہوئے، ان کو کھانے کی دعوت دی گئی. کھانے سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرنے ہی والے تھے. ابو لہب سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنے والے، کیونکہ وہ پڑوسی تھا آپ کا اور کیا مکے کے سرداروں میں سے انہیں بڑا آدمی ہے. اس کو کیا یہاں سے وہاں سے خبر مل گئی کہ بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنے سے پہلے وہ خود ہی اڑ گیا، بولا اے دیکھو بھتیجے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، تم جو کہنے جا رہے ہو ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، تم اس چیز کو چھوڑ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے اور مکے والوں کے ساتھ یا عرب والوں کو بھی بلا لے، دوسرے مکے کے باہر کے لوگوں کو بلا لے اور وہ لوگ بھی کیا کریں تمہارے اوپر ایک طریقے سے تمہارے کو روکنے کی کوشش کرے. اس سے پہلے کہ وہ لوگ تمہارے کو روکے، یہ میری بڑی ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں روکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرمایا اس ٹائم پہ، کیونکہ آیتیں اتر گئی تھی. جب لوگ گندگی آپ کے اوپر کچھ آپ کو کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرے تو آپ کو کنارہ کر لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ پریکٹیکل امتحان وہاں پر دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو میں خاؤں گا. دوسری مرتبہ پھر بلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کے پھر کھانے کی دعوت دے کے پھر آپ جسے وہ ٹائم پہ آپ جیسے کیا ہے اپنا ایک زندگی کا سب سے پہلا خطبہ انتہائی مختصر، انتہائی بلیغ، بہترین ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا ہے خطبہ بیان کیے. کیا بیان کیے میں دیکھ کے ہی پڑھتا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ اللہ کی تعریفوں کی پوری. پھر کیا بتایا اللہ کے وسلم قافلے کا رہنما یعنی جو کاروان لے کے جاتا اس کا جو رہنما ہوتا، جو اس کا گائیڈ ہوتا، وہ کیا کرتا کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ کیا ہے لے جانے والا دھوکہ دے دے آپ کو. آپ کسی بس میں بیٹھے بولے آپ کو پونے جانا ہے بامبے سے لے کے چلے گا حیدرآباد سے، آپ کو تو کیا ہے آنکھا بند کر کے اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. ایسا تو ہوتا نہیں کہ بھائی آپ کو جانے کا ہے بامبے کو لے کے چلے گا حیدرآباد، وہ تو آپ کو منزل پہ لے کے جائیں گے. آپ ہم کیا بتا رہے ہیں یہ جو میں تم کو بات کہہ رہا ہوں اس کاروان کا میں صدر ہوں، میں تمہیں کو غلط جگہ پہ لے کے جانے والا نہیں. اے لوگوں اگر بالفرض
میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولتا تو کم از کم تم سے تو نہ بولتا، کیونکہ تم میرے قبیلے والے ہو، میرے خون کے ہو، تم میرے جیسے کیا چچیرے تائرے باہر ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں تمہارے ساتھ تو جھوٹ نہ بولتا کبھی، اگر بالفرض میں تمام لوگوں کو دھوکہ دیتا کم از کم میں تم کو تو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ حضرت اپنی سچائی لوگوں کے سامنے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خاص طور سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور عام طور پہ غیر عرب کی طرف کیا ہے رسول بنا کر بھیجا۔ میری یہ ذمہ داری کیا ہے؟ تم میرے سب سے پہلے کیا ہو، تمہارے بات میرے سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے، تم کو اسلام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، سب سے پہلے کیا ہے ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ میں تمہاری طرف خاص رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تمام لوگوں کی طرف عام رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے روز سوتے ہو، اور اسی طریقے سے اٹھائے جاؤ گے جیسے روز بڑھاپا اٹھتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کا حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم۔ اتنا مختصر ترین 5-6 سطروں میں صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر ترین خطبہ لوگوں کے سامنے بیان کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ سے فرمائے کہ بھائی میرا اس مشن میں کون ساتھ دینے والا؟ کوئی اٹھائی نہیں۔ مجمع میں بعد میں ایمان لانے والے حضرت حمزہ بھی، بعد میں ایمان لانے حضرت عباس بھی، حضرت ابو طالب کے بھائی اسرافیل بھی ہے، سب بیٹھے ہوئے، کوئی جس نے کہا اٹھے نہیں۔ حضرت علی بالکل دبلے پتلے 11 سال کے 10 سال کے وہ ہوئے، اور ان کے الگ چلا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ لوگوں کو بے اختیار ہنسی نکل گئی، ان کو نہیں معلوم کہ آج میرا کہ علی کیا ہونے والے ہے، بے اختیار ہنسی نکل گئی، مگر وہی ثابت ہوئی جو انہوں نے بات کہی تھی، وہی بات ثابت ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دینے والے بنے۔ جب آپ کو ہجرت کرنے کا موقع آیا تو سکون سے آرام سے گھومتا ہو کے سو کے آپ سے کی جگہ پہ، حالانکہ وہاں پر موت ہے، اس کے باوجود تو کیا؟ یہ ایسا ساتھ دینے والے بنے۔ بدر کے دن آپ سے مانو چلو مباشرت ہے، 1-to-1 ہے، کون لڑنے کو آتا نکل کے پہلے آپ اٹھا دو، میں آ جاتا ہوں۔ ہر موقع پہ آپ وسلم کا ساتھ دی، وہ لوگ ہنستے ہوں گے مگر دل بڑا کیا ہے میرے اوپر نہیں۔ وہ ٹائم بھی کیا ہے، ابو لہب پھر آیا، پھر بولا یہ جو بات کر رہا تم غلط بات نہیں ہے، تم جسے کیا ہے اپنے آپ کو روکو، میں تمہارا اس مشن میں ساتھ دینے والا نہیں۔ ابو طالب کیا کہے وہ ٹائم پہ حمایت کی، اے بھتیجے تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بات میں سچائی ہے، صداقت ہے، مگر میں میرے باپ کے دین پہ ابو عبد المطلب کے دین پہ میں مطمئن ہوں، مگر تم کو جو حکم ملا ہے تم وہ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طاقت مل گئی، قوت مل گئی، اس طریقے سے کیا ہے میرے کو کام میں ہاتھ بڑھانے والے لوگ مل گئے۔ کیونکہ قبیلہ قریش کا قبیلہ کیسا ہے بولتا ہوں، کوئی پیچھے قریش کے لوگ کیسے ہیں، جب تک کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قریش کعبے میں مکے میں، اب آپ کو بڑا سہارا مل گیا ابو طالب کی شکل میں، اب آپ کو سمجھ میں آگا کہ بھائی میں کیا کروں گا، اللہ کے فضل سے اب یہ دعوت کو میں آگے بڑھاؤں۔ آپ حضرت کیا کیے، صفا کے صفا کی پہاڑی پہ گئے اور وہاں پر اعلان کرے یا صبا، ایک بڑا نعرہ لگایا آپ سے۔ نعرہ یہ کیسا تھا، آئے وہ صبح جو آتی ہے، مطلب جو کچھ کیا ہے اپنی بھلائیاں لے کے آتی ہے یا ایسے کچھ خون ریزی لڑائی لے کے آتی ہے، ویسے موقع پہ کیا یہ کہا جاتا تھا یا صباح، وہ صبح جس میں کیا ہے لوگوں کے اوپر خون خرابہ ہونے والا ہے یا لوگوں کے اوپر بڑا عذاب آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ندا لگائے، مکے کا ہر قبیلہ کوئی نہ کوئی اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ جاؤ، کون ابو القاسم بلا رہے ہیں، ابو القاسم کبھی زندگی میں لگائے نہیں ندا، تم کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ اپنے لوگوں کو بھیجا۔ اگر کوئی کسی کے بعد کا بیٹا نہیں ہے، اگر وہ معذور ہے تو کیا اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ جاؤ تم کیا کہہ رہے ہیں دیکھو سن کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، سب سے پہلے لوگوں سے پوچھے تو میرے بارے میں کیا کہتے، آپ وسلم کا وہی لوگ وہی جواب دیا، ہم تو آپ کو صادق الامین کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے ایک شاہ سواروں کا بڑا مجموعہ ہے جو تمہارے اوپر شکفون کرنے والے، تو آپ کیا یقین کرو گے بات کو؟ وہ کہیں ہم کبھی آپ کے پاس جھوٹ دیکھا ہی نہیں، ہم آپ کی بات کو یقین کریں گے، بالکل بھی ضرور یقین کریں گے۔ تو آپ سے فرمایا ہے لوگوں دیکھو میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی اس طرف دوڑو اور ایمان لے کے آؤ تاکہ تم بھی جہنم سے بچو اور اپنے عائلہ عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہ ٹائم پہ ابو لہب کیا کرا، تم نے اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا، تم نے ہمارا سارا دن خراب کیا ہے، تمہارے اوپر کیا اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لعنت و نعوذ باللہ، یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہی واقعے کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے انہیں وہ ٹائم پہ جب ایسا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو، بالکل اس کو کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں پر کیا ہے لوگوں کے سامنے اعلان ہو گیا پورے مکے میں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کے آئے ہیں اور اس کی وہ دعوت بھی دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل الگ اعلان یہ بات جسو اب سورج کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب تک کیا خالی کانا پڑی سن رہے تھے کہ آگے کچھ آیا کرتے بھائی، کچھ سننے آیا، کچھ ہلچل ہو رہی، بلکہ اب تو ان کے سامنے آ گیا، پیش ہوگا بالکل
اب ان کو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی جو ہمارے 2 نمبر کے کام ہے، جو ہماری حرام کمائی ہے، جو ہمارے مظالم ہے، جو ہم جیسے کیا ہے حرام مہینوں کو کبھی اوپر نیچے کر دیتے، اللہ کا مال جیسے بتوں کو چڑھا دیتے، مگر بتوں کا مال کبھی اللہ کو نہیں چڑھاتے، اللہ کے ساتھ کیا ہے کئی سارے بتوں کو ملا لے کے کیا ہے اللہ کے مقام سے اللہ کے مقام کے اوپر بٹھاتی ہے لوگ کو، اور جو ہمیں کو کمائی ہونے والی ہے پورے عرب میں جو ہمارا مقام ہے پورا جانے والا ہے، یہ تو ان کو بالکل بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے وہ لوگ کیا ہے پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے والے بن گئے، پہلے دن سے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیے اس دن سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پہ روکنے والے بن گئے۔ کیا کرے سب سے پہلے یہ لوگ سب سے پہلے جمع ہو گئے بڑے بڑے سردار، چلو پہلے ابو طالب کے پاس، کیوں یہ مکے کے سردار ہیں، ان کا بھتیجا ہے سب یہ کام کر رہا ہے، ان کی سرپرستی میں کر رہا ہے، چلو ان کے پاس جائیں تاکہ پتا ہے دیکھو آپ کا بھتیجا ہمارے ساتھ ایسا فلاں 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 کام کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا بتا رہا ہے، ہمارے اپنا کو کیا ہے بےوقوف سمجھ رہا ہے، ہمارے پوری کیا ہے ہماری دین کو جو کیونکہ ہماری رسومات ہیں اس کی دھجیاں اڑا دے رہے ہیں، آپ اس کو روکیے، انہوں کیا نرم نفا تلی بات کر کے انہوں وہاں کا وہاں کام کو سلٹا دی، آپ کو بولے بھی نہیں کہ بھائی آپ تمہارے جو چچا آئے تھے تمہارے خاندان کے تمہارے قبیلے کے اور یہ سب قریش کے لوگ آئے تھے فلاں 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 بات کر کے گئے، یہ بولے بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے چلے، اب چند دن گزرے تھے، اب یہ کیا ہونے لگا حج کا موقع ہے، حج کا موقع بولے تو پورے عرب سے تمام لوگ جمع ہوتے آتے اور یہ سو کعبے کا طواف کرتے، اس میں جو ان کی کمائی ہوتی زبردست، اب کیا ہو گیا جب اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اب ہمارے سامنے کیا ہے یہ قافلے آنے والے ہیں اور یہ ہمارے ابو قاسم یہ تو بیٹھنے والے نہیں ہے بالکل بھی، ان کو جو روکا جا رہا ہے جو تو کیا ہے اتنا کھل کھل کے بیان کر رہے ہیں، اب وہ تو کیا ہے جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کے یہ اتنا بڑا گولڈن اپرچونٹی کیسا چھوڑیں گے آپ، اب ان کو بے چینی شروع ہو گئی، اپن کیسا روکیں گے، ان میں کیا ہے سب سے بڑا ذہین شخص جو تھا تو کیا ہے ولید بن مغیرہ، اس کے پاس گئے اور ولید بن مغیرہ کے سامنے پیش کیے کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ درپیش اپن کیا کریں، وہ بولا کہ تم لوگ بولو پہلے تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اس کے بعد پھر میں اپنی بات کروں، کوئی بولا کہ بھائی دیکھو ہم کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے، وہ بولا نہیں وہ شاعر نہیں ہے، ہم آپ کو کیا مطلب جیسے پورے معلوم ہے شعرا کیسی بات کرتے کیسا کلام رہتا ہے، یہ کلام شاعرانہ کلام ہے ہی نہیں، یہ بالکل الگ ہے، یہ بات کٹ وہ لوگ کیا ہے، کوئی بولا کہ ہم پاگل ہے بولتے ہیں، پاگلوں کو لے دیا کہ ہم کیسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، نہیں پاگل بھی نہیں ہے، کوئی بولا کہ کہیں نہیں بولتے یعنی سپرسٹیشیس کچھ بھی تاروں کو یہ وہ دیکھ کے یہ سب بات کرنے والے، تم ان لوگوں کو دیکھے نہیں وہ اپنے آپ میں یہ سب گنگلاتے ہوئے کچھ تو بھی ایسے حوالے شالے حرکتیں کرتے ہوئے جاتے، یہ کیا ہے کاہن بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہو کہ جادوگر ہے، میں جادوگر کو دیکھا نا کتنے گندے لباس میں رہتے ہیں، کہ وہ بھی نہیں اے پھر ولید بن مغیرہ آپ ہی بولیے کہ ہم کیا کریں، اس کا مسئلہ آپ کے پاس ہی ہے، بولیے آپ کیا کریں، تم لوگ میں جو کہوں گا وہ سنو گے اور سنیں گے، پورے اتفاق کر لینا کوئی اس بات سے ہٹنا نہیں، وہ کہا کہ ہاں ہم لوگ جیسے کیا آپ کی بات پہ بالکل کیا کریں گے ہم اتفاق کر لیں گے، اور وہ کیا کرا تھوڑا غور و فکر کیا، اس کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان کیا، کیسا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے اپنی انا کے پیچھے اپنے لیڈرشپ کے پیچھے کیا کیا، اپنے دین کو ایمان کو اپنے آپ کو خراب کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ایسا محفوظ کیا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسف ان هذا الا قول البشر، اتنا بڑا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ولید بن مغیرہ کا پیش کر دیا قرآن میں، کیا کرے اس نے کیا کیا غور کیا تجویز پیش، یہ ہلاک کو اس نے کیسی تجویز پیش کی، یا پھر ہلاک کو اس نے کیسی تجویز پیش کی، یہ کیا کیا پھر اپنا پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے منہ کو بگاڑا، پھر پیچھے ہٹ گیا، ڈیگری چڑھائی منہ بنایا اور حق سمجھ میں آ گیا کہ بٹوین دا لائن صحیح، پھر کیا ہوا وہ پیچھے ہٹ گیا اور کیا کہہ دیا فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر، یہ تو کیا ہے بھائی یہ تو بس جادو ہے جو چلتے چلے آ رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بس انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے نقشے کو پورا بیان کر دیا قرآن نے اتنی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینالائز کر لیا، دیکھ لیا پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ ٹائم پہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی دیکھو تم لوگ جو کام لے کے آئے ہو تم بالکل غلط ہو، یہ صحیح، یہ خود بھی بچ جاتا اور کئی سارے لوگ اس کے پیچھے چل کے یہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ جاتے، مگر کیا کیا وہ اپنی انا میں خود بھی جہنم میں گیا، اس کے 12 بیٹے تھے صرف 3 اسلام میں کیا، ولید بن ولید خالد بن ولید اور ایک کا نام ہے زید بن،
صرف 3 لوگ اسلام لے کے آئے بھائی پورے، انہیں بھی اور اس کے پورے بیٹے جہنم میں۔ حضرت خالد بن ولید جب فارس فتح کر لیے، جب ایران فتح کر لیے اور ایٹ اے ٹائم وہ بیزنٹائن امپائر کو بھی ختم کر دیے، جب ان کا آخری وقت آیا شام میں، وہ یہ آیتوں کو پڑھتے، لوگ کہتے ذرا سنو میرے کی آیت، میرے باپ کے اوپر اتری یہ آیتیں، وہ سنتے بے چین آج، میرا باپ اتنا ذہین شخص، اس کے پاس لوگ آئے تھے، یہ سمجھ بھی گیا تھا، مگر کیا کیا وہ ہم کو بھی دھوکے میں رکھا جب تک، پھر اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیا اور لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھا، وہ تڑپ جاتے، وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچ کے تڑپ جاتے۔ یہ ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ کیسا منظر پیش کے ساتھ کیا سورہ مدثر میں، آپ پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسا اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کی ہے، اس کا ہو سکے تو تفسیر دیکھ لیجیے، 2 4 5 10 مرتبہ پڑھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو پورا پکچرائز کیا ہے ہمارے سامنے، اتنے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ لوگ سمجھے کہ وہاں کیا کہنا ہے، یہ ان کے کلام میں جادو ہے، شاعر نے بولنا، کاہن نے بولنا، فلاں 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 کچھ بھی نہیں بولنا، تو کہنے ایک بات بولنا، کیا ان کا کلام ایسا ہے جس میں جادو، جو لوگوں کو گھیر لیتا، پکڑ لیتا، کانوں پہ دماغ پہ ان کے اوپر بندش کر دیتا، ایسا بولتے ہیں لوگ، پورے جادو پھیل گئے۔ ان میں سب سے آگے کون ہے؟ ابو لہب، ابو لہب سب سے آگے، آپ کا چچا، آپ کا پڑوسی، آپ کو جتنا یہ جانتا کوئی نہیں جانتا۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اتبا اور اتبا سے نکاح ہو گیا تھا، ابھی تم میں کچھ سنتا ہوں کہ رقیہ، وہ کیا کیا، وہ دشمنی میں طلاق دو، پہلے طلاق دو، بعد کے بعد سب بات، سب سے اللہ کے نبی کو 2 دھکے لگایا، وہ اللہ کے نبی بدلا بتا دیے تھے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے آپ کو، پیشنس سے رہنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لوگ گئے ذوالنورین ملیں گے، عثمان غنی ملیں گے، کئی کو ٹینشن لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین دروازہ کھولے، تو یہ ایسی حرکت کرتا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بات پہنچاتے تو پہلے خود آ جاتا، بولتا دیکھو یہ بددین ہو گیا، اس کی باتوں کو مت سنو، یہ کیا ہو گیا، ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے، تم ان کی بات مت سنو، تم بھی گمراہ ہو جائے، ارے خود ایمان لے کے آنے کا تھا اس کو، وہ خود تو ایمان لانا چھوڑ دو، لوگوں کی تباہی اور بربادی کا وہ خود ذریعہ بن گیا، اللہ ذریعہ خود بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آیتیں اتاری تو کیا ہے، قرآن کا یہ اجازت طریقے سے، یہ بھی آ گئی بات تو میں کہہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بتا دیتے کہ تب تک یاد میں تب کے بتا دیے، اگر وہ چاہتا قرآن کو جھٹا کر کے بتا سکتا تھا، کیا کر کے ایمان ڈالا تھا، دیکھو میرے اوپر آیتیں اتری نا، یہ میرے کو کیا کہہ رہی ہے آیتیں، میں جہنم میں جانے والا ہوں، ہیلو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں پڑھتا ہوں ہیلو کہ قرآن جھوٹا ہوگا، بول سکتا تھا، لوگوں قرآن میں اتنی غوطہ زنی کرے ساتھ، نہیں نہیں ہیرے موتی نکالے اس میں سے، لوگ یہ بات بولے دیکھو اگر چاہتا تو وہ یہ قرآن کا اعجاز، یہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل ہے کہ اگر وہ چاہتا تو قرآن کو جھوٹا کر کے بتا سکتا تھا، پورے اللہ کے نبی کی دعوت ختم، ایک کلمے میں پوری دعوت ختم، مگر وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات بتا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیسا سچائی کے ساتھ اس کے اوپر کیوں ہوا وہ، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے وسلم کا دین سچا ہے، اس کے باوجود ہوا وہ، اس کے باوجود وہ پیچھے گیا، اسی لیے وہ جہنم میں لوگوں میں شامل ہو، اگر دل میں بات نہیں بیٹھی پوری طریقے سے، اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے چلے جاتا، کوئی پرابلم نہیں، 10 سال 12 سال 15 سال کوئی بات نہیں ہے، ابو سفیان دیکھیں گے اپن جب بہت حجت الوداع کا جب موقع آیا تب ان کے بارے میں انشاءاللہ اور پورا دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا موقع دیا، کیوں ان کے دل میں ایمان آیا ہی نہیں تھا، ان سمجھتے تھے ٹھیک ہے میں ان کی بات پھیل جا رہی مگر پیسہ نہیں بنتا، ہمیں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو لوگ یہ بولتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں نہیں پکڑا، ابو جہل کو سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ پکڑ لیا، ابو لہب کو سمجھ میں آ گیا، بدر میں گیا بھی نہیں مگر بدر کے 6 مہینے کے بعد مر گیا، اقبا کو شیبا کو ولید بن عتبہ کو سب کو سمجھ میں آ گیا تھا، وہ پورے گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، واقع سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے، کافر بنے اپنے اعمال سے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیا، ایسا ہوا اس کے ساتھ، اس کے بعد کیا کریں ساتھی ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکنے کے لیے جب تک حج ختم ہوا سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین لے کے آئے، لوگ پورے عرب میں کیا چرچا ہو گئی، یہ لوگ خود بڑا ذریعہ بن گئے، کون؟ قریش والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں پہنچتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ تو پہنچ جاتی کہ بھائی دیکھو تم جاتے نہ فلاں فلاں شخص ہے، دیکھو اس کی بات نہیں سنی، تو تعجب کر دیا کون ہے بھائی، کون ہے، بھی اور اشتیاق ہوتا تھا، نہیں نہیں اور جا کے سنیے کون ہے، بعض لوگ کیا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی نہیں انہوں نے بہن سے نام نکالا سو گیا رومی، انہوں بولے یہ تو کیا ہے بھائی زبردست آدمی ہوں میں، مطلب میرے کو اچھا برا کیا ہے اس کی پہچان ہے میرے کو،
میں ان کی باتوں میں کیسا ہوں گا؟ اگر ان کی بات سچی ہوگی تو مان لوں گا، نہیں چھوڑ دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، قرآن سنیں، سب بالکل کریے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پہنچے وہاں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی. حج ختم ہوئے تک کیا ہے، پوری جگہ یہ اعلان ہوگا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے اس دنیا میں. اللہ کا جو دین جو لوگوں کے ہاتھوں کھو گیا تھا، بڑھ گیا تھا، ایک طریقے سے ختم ہو گیا تھا، وہ دین کو پھر سے ریوائو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ آپ کا پیغام لوگوں کے سامنے آ. اب لوگ کیا کرنے لگے بھائی، اس میں لوگوں کو روکنے کے لیے کمیٹی بٹھائے. پھر کیا کریں گے بھائی، اپن کیا کریں گے، یہ آیتوں میں اسی مذاق میں آیت ہے، کون سی بھی آیت نکلی تو کیا ہے، اس کو کچھ تو ہی بول کے اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ان کا ایک طریقہ تھا، جس سے کیا لوگوں کو بدزن کرنا چاہتے تھے. اگر آپ میں جیسے آپ کوئی سیریس بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بھائی کسی کو فون کرا، کوئی سیریس بات کرنے جا رہا ہوں، سامنے سے ہنس دیا، کسی کو آگے بولا بھائی آؤ طرف دیکھو ارجنٹ بات کرنا ہے میرے کسی معاملے میں. میں 4 لوگوں کو بلایا، بلاتے 4 لوگ میرے اوپر ہاں 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 بول کے ہنس دیے، میرا بورا پورا ختم. میں ان کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا. دیکھو کیا ہے، میرے کو اتنا شوق کیا ہے کیا ہے، میں کچھ بولنے نہیں آتا. وہ کیا ہے ستیہ، وہ کیا کیے، ہنسی مذاق میں لانے کی کوشش کی. اور کیا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ایسو کیا ہے قرآن میں محفوظ کیا. وہ کیا کہتے ہیں، اچھا جو حضرات جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اچھا یہ حضرات وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. اچھا یہ کون غلام، اچھا جن کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی رتبہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا. اچھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت ہے 34 کو ایسا مذاق ہوگا. اور کیا کہتے ہیں، انہیں حیرت ہے کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے. اور کیا کہتے ہیں، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ شکوک و شبہات لانے کی کوشش کی ہے. اور کیا کرے، قرآن کی تعلیمات کو مست کر دیں. کیا بولنا بھائی، ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ان کا قصہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہی ہے، یہ تو ہمارے کو معلوم ہے، یہ تو ہم سنتے تھے. ایسا بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے. اور کیا کہنے لگے، یہ قرآن آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی وحی نہیں اتری آپ کے اوپر. ایک انسان کو پکڑے کہیں پہ کوٹری میں بند کرے، اس کے پاس سے قرآن ڈکٹیٹ کر کے آتے ہمارے سامنے بولتے کہ بھائی اللہ کی نہیں آیت اتری. ایسی ایسی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے ہوئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کا ویسے ہی جواب دیتے چلے جاتے ہیں اور ان کے منہ کو بند کرتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے منہ کو بند کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہر آیت اتاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے پورا مضبوط کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل پر داشتہ مت ہوئی، آپ کی ہم پوری پشت پناہی کر رہے ہیں، آپ کا ہر موقع پہ ہم کیا ہے ساتھ دینے والے. ایک نظر بن حارث ہے، وہ کیا بولا، لوگوں کو جمع کر کے دیکھو تمہارے سامنے ایسی مشکل آن پڑی ہے، ایسی مشکل تمہارے پاس کبھی نہیں ہے. اور وہ لانے والے کون ہے، جو تم میں سب سے بہترین با کردار ایکسیلنٹ پیٹرن آف بیہیویئر کے کا وہ شخص بہترین محمد بن عبداللہ ہے. جب تک وہ جوان تھے، یعنی ابھی مطلب 65 سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تمہارے درمیان جوان تھے، جب تک وہ تمہارے آنکھوں کے تارے تھے. اب وہ کوئی نیا پیغام لے کے آیا ہے تمہارے لیے، تو تمہارے کو کیا ہے، تم ان کو چھوڑ دیے، تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. اب میں کیا کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا. کیسا کروں گا، میں جاؤں گا اور جسو عراق وغیرہ جاؤں گا، فلسطین کی طرف، شام کی طرف جا کے وہاں سے قصے کہانیاں سن کے آؤں گا، اسکندر یار کے اور ان کے اور یہ سو پوچھے کے رومن امپائر کے قصے وغیرہ سن کے آؤں گا. جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام رکھیں گے، میں بھی اپنا پیغام رکھوں. یہ بدبہ گیا ویسے ہی عمل کر سے سنا، یہ وہ جو سمجھ میں آتا اپنے بھی مرچ مسالہ لگایا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کرا. کہ اس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو روکنے کی کوشش کر. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے چلے. ان تمام چیزوں سے جب یہ ان کا بس نہیں ہوا، وہ لوگ کیا کرے بھائی، سودے بازی پہ آ گئے. چل ایک مرتبہ کون، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن مطلب، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں قریش کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے بھتیجے تم جس کی عبادت کر رہے ہو نا، چلو ہم بھی اس کی عبادت، اور تم کیا کرو، ہم جس کی عبادت کرتے تم بھی اس کی عبادت کرو. اس سے کیا ہوگا، تمہارے خدا کی عبادت کرنے میں جو خیر ہے وہ ہمارے کو مل جائے گا، اور ہمارے خدا کی عبادت کرنے میں جو خیر ہے وہ تمہارے کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ایسا کٹ کرے سورۃ الکافرون متعدد کے ساتھ. قیامت تک یہ ہونے والا نہیں ہے کافروں کہ تم جو کوئی بات کہو اور ہمارے نبی مان لیں اور ہمارے نبی کے امتی مان لیں. یہ اور یہ تم جو کافرہ ہیں ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا
یہ لوگ کبھی ہمارے نبی کی بات ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ قیامت تک ہونے والا ہے. جن کے اوپر کفر ثابت ہو گیا یہ لوگ کافر ہیں. اپنے کافر کا ڈیفینیشن نہیں والا بچے. اپن کس کو بولتے کافر؟ راہ چلنے والے کو کافر بولتے. پر نہیں، کافر کے تین نشانیاں ہیں، تین اس کے مطلب ہے. ایک وہ جو جھٹلانے والا ہے. کون؟ ایک جھٹلانے والا. آپ پیغام پیش کیے کسی کے سامنے، وہ جھٹلا جا میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے. ایک چھپانے والا کافر ہے. قرآن ہے اللہ کا دیا ہوا کلام، خود بھی نہیں پڑھنا ہے، دوسرا کو دے رہے بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ چھپانا ہے. اور ناشکری کرنا، یہ کافر ہے. یہ تین قرآن کا ڈیفینیشن ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے ہیں اس کو چھپا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو خود پڑھ رہے ہیں، نہ خود کے عمل میں لے کے آ رہے ہیں، نہ قرآن کو پہنچا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کافرانہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن جیسی نعمت دیا، اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں، احترام نہیں کر رہے ہیں. اس کا عزت احترام یعنی اسے لگانا احترام نہیں. جو اس میں احکامات ہے اس کے پیچھے چلنا، وہ ہے. اس کی اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں. یہ کافر. اپن سمجھ رہے ہیں کافر جو رام کو پوجا، جو کرشنا کو پوجا، وہ کافر ہے. وہ 1/3 کافر ہے خالی. وہ 2/3 اپنے پر پلٹ کے آ رہا ہے. کیوں؟ اپن نہ تو قرآن پڑھے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، نہ پہنچائے. اور دوسرا، جو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا تھا قرآن کی، اس کی اہمیت ہی اپنے پاس. تو ایسے کافر جن کے اوپر ثابت ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہوا دین سچا ہے، ایسے لوگوں کی بات کریں اللہ تعالیٰ. کیا ایسے کافر آپ کا کبھی ساتھ دینے والے نہیں؟ کیا 3 سال گزر گئے، چوتھا سال لگا، آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو. کمیٹی بیٹھی 4 سال کے بعد، چوتھے سال میں بھائی دیکھو یہ معاملہ کیا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا. اپن کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک بات سے کرے کچھ بھی نہیں ہوا. 25 لوگ بڑے بڑے سردار کہاں پر جمع ہوئے؟ ندوا میں جمع ہوئے. جمع ہو کے فیصلہ کر لیے آخری. اور اس کا ہیڈ کس کو بنائے؟ وہی ملعون ابو لہب، اس کو ہیڈ بنائے. کیا طے پایا؟ اپنے لوگ جتنے 25 اپن سردار ہیں، اپنے میں سے جو ایمان لے کے آیا تم سب اس کی خیر لو. اس کو مارو پیٹو، اس کو ایسو گھروں سے نکال دو، ان کے جائیداد ہڑپ لو، جو کچھ کر سکتے گئے. جو کمزور ہے، جن کا کوئی پشپنا نہیں ہے، اس کو تو جلا دو، مار دو، جیسا کرتے ویسا. اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا بجھانا، دھمکانا کرنا. وہ سامنے والے جو کمزور ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، جن کا کوئی پشپنا نہیں ہے، اس کو تو مکے میں رہتے ہوئے جہنم بنا دو ان کے. یہ طے پا گئے. اب مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، یہاں سے بس گیا خطرناک دور شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین شخصیت جس کے سامنے کوئی غلط بیان نکالنا منہ سے کسی کی مجال نہیں تھی. کیوں؟ اگر کوئی ایک بزرگ ہے بھائی، بڑی گاڑی ہے ماشاء اللہ کی، ایک بال بھی کالا نہیں، پورے سفید ہے، ہمارا بنے ہوا سفید وائٹ کپڑے، ان کے سامنے کچھ بھی کچھ بھی غلط بات بولنا بولتا ایسا محترم آدمی ہے. کیسا اس سے آپ لاکھوں گنا بڑھا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے، ایمان آنے سے مطلب اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا یہ کردار، اپنے فیصلے ان کے ہاتھ میں کراتے تھے. ایسے شخص کے سامنے کیسا ان کو کچھ بھی بولتی ہیں جا کے. اب ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی کہ اب کیسا ہم ہینڈل کریں گے کہ ہمارے سامنے جو شخصیت ہے، ایسی شخصیت جو ہمارے پاس کبھی آئی ہی نہیں، ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے ایسی شخصیت. ہم ان کے سامنے کیسا کریں گے؟ یہ ان کے اوپر بہت بڑا چیلنج تھا. مگر اس کو وہ کیا کرے، اوور کم کر لی ایک طریقے سے. ان میں تو جو بدترین ہو سکتے وہ لوگ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، اور یہ جو کیا ہے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، سو یہ لوگ کیا کر گئے آپ وسلم کو اوپر طریقے سے فزیکل پہ آ گئے. آپ وسلم کو مارنا کرنا تھوکنا، ایسے ایسے کاموں پہ یہ لوگ آ گئے. یہ عتبہ بن معیط تو کیسا تھا ساتھی ہیں؟ آپ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ بولا کہ چیلنج کیا کہ کون ہے ایک اون کی اجڑی جاتی جو اس کی گندگی جو رہتی، کون لا کے یہاں پر ڈالے گا؟ عتبہ بن معیط تھا، ابو معیط. یہ آپ وسلم کا پڑوسی تھا، حالانکہ لایا آپ وسلم کے اوپر ڈال دیا. یہاں پر بیچ میں دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دیا. آپ وسلم اٹھنے سے اگر حضرت فاطمہ آئے اور وہ گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف. وہ ٹائم پہ وہ خیفہ مار کے ایک کے اوپر جیسے چاہے منہ ڈال کے ہنسنا شروع کر. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر ان کا کفر ثابت ہو گیا. اللہ ایک بات کا واقعہ مگر آپ کے سامنے رکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اے اللہ قریش کو پکڑ لے. کیا بولا؟ اللہم علیکہ بقریش. ان کی ہنسی پوری غائب ہو، ان کی ہنسی پوری ختم ہو گئی. کیوں؟ تو معلوم تھا کہ یہ جگہ پہ وہ قبول ہوتی. راوی لکھتے ہیں
جتنے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا، کس کا امیہ بن خلف کا، ابو جہل کا، شیبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ کا، ولید بن عتبہ، امیہ اور عتبہ بن ابی معیط، یہ تمام کے تمام بدر کے دن کنویں میں مرے پڑے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پکڑا، ایک کے اوپر ہنس رہے ہیں. ارے دیکھو آپ کیا بڑا کام کرتے. اور یہ کیا ہے، ابی بن خلف کیا کیا، یہ امیہ بن خلف کا ایسا بھائی تھا. عقبہ بن ابی معیط کیا کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حالانکہ بڑا بدتمیز، مگر پھر بھی جا کے کلام سنا ایک مطلب. یہ اس کو معلوم ہے، ابی بن خلف کو معلوم ہے. وہ عقبہ کے پاس آیا، آ کے بولا تم کیسا بات جا کے سنے، تو میرا دوست ہے، اگر تو میرا دوست ہے، دوستی کو برقرار رکھنا چاہ رہا، جا کے ان کے اوپر تھوک کیا. وہ بدبخت گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ، کیونکہ اس کے اوپر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوا کبھی کسی کو نہیں دی سکتے. کیا غلط سمجھ میں نہیں رہنا، بدوا صرف ان کو دیے جن کے اوپر کفر ثابت ہو گیا اور جن کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا. جب تک کفر ثابت نہیں ہوتا اور ان کے کفر کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا، اپنی اپنی بدوا کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ بدوا اپنے اوپر پلٹ کے اپنے اوپر پلٹ کے آتی ہے. اپن کبھی کسی کے لیے بدوا نہیں کرنا. اپن نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ شدید شملہم اللہ مزد جمع، کبھی آمین نہیں بولنا ان دعاؤں نہیں، کیونکہ اپن جن کے لیے بدوا کر رہے ہیں کیا ان کے اوپر کفر ثابت ہوا. یہ سوال ہے بہت بڑا کہ کیا ان کے اوپر کفر ثابت ہوا، ہو گیا تو آپ بدوا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ویسے پکڑ لی. کبھی ان کے اوپر بدوا کی آمین نہیں کہتا، سامت پڑ آپ نے دل میں کر لو، اللہ کو ہدایت دے. اللہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، اللہ ہمارے کو ایسا بنا دے کہ ہم اس کو ایمان پہنچائے، ہمارے ذریعے اسلام اس کو پہنچ جائے. اس کے لیے بدوا، کیونکہ اس کو اسلام پہنچا ہی نہیں، امین شاہ کو اسلام پہنچا ہی نہیں، مودی کو، نتن یاہو کو، کسی کو اسلام پہنچا ہی نہیں. اپن کیا کر سکتے ہیں، اپنے پاس تو ریسورسز ہے نہیں کہ اپن کو جا کے بھائی ان میں سے اٹھا کے کھٹکا مار کے ادھر میں آیا اپنا کو بیان کرنے کے لیے، کچھ اسلام بتانے کے لیے آیا اپنے کو ہے تو ایکسس نہیں ہے. کیا کر سکتے ہیں اپن، اے اللہ میرے میں کمزور ہوں، میں نہیں پہنچا سکا، اے اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری بات پہنچ جائے، اے اللہ ہم کو ہدایت دے. یہ دعا آپ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایمان والے کیا رہتے ساتھیاں، دلوں میں ان کے کچھ بھی پڑھے نا اپن تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ساتھ آیا تھا، دل میں کسی کے لیے محل رکھنے کا نہیں ہے. ایمان والے کسی کے دل میں دل میں محل نہیں رکھتے، کسی کے لیے بدوا کرتے ہی نہیں، ان کو پہنچا ہی نہیں اسلام، اسی لیے ان لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے دن کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو لہان ہو جا رہا، چہرہ مبارک، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے. کیا فرما رہے ہیں، اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو میرے کو تیر لے کے مارنا چاہ رہے ہیں، پتھر لے کے مارنا چاہ رہے ہیں، جو میرے کو لہو لہان کر دیا، میرے کو گڑا کھود کے میرے کو اس کو دفنا دینا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پہ، اللہ ان کو پکڑ لے، ان کے گھوڑے کو اثر گزا دے، ان کے اوپر ہاتھ پسند، یہ فرما رہے نہیں. آپ ہم کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں. اللہم اہدنی قومی، یعنی یہ لوگ میرے ہیں، میرے اپنے ہیں. اتنی اپنائیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں. اپن کیا کریں، اپن کبھی اپنے دوست کے لیے دعا کریں، کسی کا دوست کا نام کچھ ہے، کبھی اپن سب نے اپنے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھ کہ کتنے لوگوں کے دوست ہندوانی ہیں، کتنے کرسچنانی ہیں، کتنوں سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا. بھائی کانٹیکٹ ہوگا، یہ اپوائنٹمنٹ آیا کہ نہیں، بھائی وہ ہوا کیا نہیں، بھائی پروڈکٹ تیار ہے کیا نہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، دیکھو ڈاکٹر کا نام راؤ ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، میرے کو یہ ہوا وہ ہوا، کبھی اس کے دعا کیا ہے اللہ انہیں میرے کو فائدہ پہنچا رہا، اللہ آپ اس کو بڑا فائدہ پہنچائیے، اس کو جنت میں ڈالیں. اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے منہ سے کبھی نکلا ہی. یہ میرے نبی کی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے. یہی درد لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے اس دنیا میں آئے، اسی لیے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا. یہ مقام کوئی اور ایرا خیرا کوئی قابل نہیں تھا اس کے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام پہ چنا ہے. یہ ابو جہل آتا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سنتا مت، کبھی اثر نہیں ہوتا. اس سے پوچھے اے ابو الحکم، یعنی اس کا نام تو اس کا کنیت ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابو جہل، ان لوگ تو کہتے تھے ابو الحکم، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا. اے ابو الحکم تو کیا کہیں گے تمہارے بھتیجے کے معاملے میں، کیا وہ صحیح ہے؟ وہ کہا دیکھو، جواب یہ نہیں کیا کہ ہم واقعی وہ صحیح ہے، ذرا پھرا کے جواب دیا. کیا کہا، دیکھو بنو امیہ کے ہم ہیں، ہم بنو مخزومی کے ہم ہیں، ہم کیا کریں،
बनु हाशिम वाले खाना खिलाए, हम भी खाना खिलाए। वो लोग पानियां पिलाए हुज्जाज को, हम भी पिलाए। लोग उन्होंने दौड़ के लोगों की मदद करे, हम भी करें। अब ये कैसे हो सकता है कि भाई बनु हाशिम का कोई शख्स उठ के कह दे कि इनमें नबी आया है और हमारे पास वो तोड़ है ही नहीं। खुदा की कसम, मैं तो क़यामत के दिन तक इनकी रुकावट में रहूंगा, इनका दुश्मनी में रहूंगा। उससे सवाल एक पूछे, जवाब एक दे रहा हूँ। उसको मालूम था पहले से, आता था, सुनता था कुरान, हाँ, उसके दिल पे असर नहीं होता था। समझ गया कि भाई अगर मैं इनकी बात मान लिया, मेरे को इनके पीछे चलना पड़ेगा, मैं इनके बराबर तो नहीं हूँ, मेरे को मेरी सरदारी हो ना। बदर के दिन जब ये सोच तू उसका गर्दन उड़ा रहा, तो क्या कह रहा है, सरदार की गर्दन है जरा ऊंचा कर। लोगों को मालूम हो कि भाई क्या है, हमारे कुरैश में सरदार की गर्दन है, आम आदमी की गर्दन नहीं। लोगों जब मुबाशिरत इसके लिए बुलाए, ये 1-to-1 लड़ाई के लिए, कौन है जवाब लगा, कौन है ये लोग, उन्होंने अपना अपना जवाब दिए। ये खेती बाड़ी करने वाले, हमारे को लड़ने का नहीं है तुम्हारे से। मदीने वालों को कहा, खेती बाड़ी करने वाले पीछे हटो, हमारे भाइयों को बोलो, पक्के वालों को बोलो, उनसे लड़ेंगे। ऐसा आदमी था, वो झुका ही नहीं। उन्हें बोला नहीं मैं हूँ, सीधा सीधा इबलीस की खसलत उसके साथ। जब कोई खैर मिल जाए, जो वाकया एक चीज पे थे अपन, कभी उनको नहीं मानो, वो गंदगी थी, कोई आके बोल दिया और आपका दिल गवाही दे रहा कि वो वाकई इन्होंने ये बात करें जो सही है, वो टाइम पे क्या करना चाहिए, इबलीस नहीं बनना, अबू जहल नहीं बनना। क्या बनना, चुप जाना। अल्लाह के बंदे कैसा अल्लाह ताला ने बनाया, खुलूक को नरम किया है ना, छुप जाना और वो चीज को झुक जाना, उनके कदमों में नहीं गिरना कि नहीं नहीं, वाकई आप जो कह रहे हैं वो सही है, मैं अब तक गलती में था, मैं आपकी बात मान। ये वरना अगर अकड़े अकड़े हुए रहेंगे, टूटेंगे, जैसा अबू जहल के ऐसे रहेंगे। अल्लाह के नबी वसल्लम के ऊपर ये लोग क्या है, तरीके से क्या है, आप वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का। हालांकि आप वसल्लम की शख्सियत पहले इतनी जबरदस्त, फिर आप वसल्लम का कबीला, फिर अबू तालिब का जैसा आपके ऊपर हाथ, तो आप वसल्लम के ऊपर इतनी हरकत हो रही। आप वसल्लम घर में बैठते, नमाज पढ़ते या कुछ तो करते, ये लोग झांकते दीवार के ऊपर से, आप वसल्लम कुछ पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो भी लेके सीधा हंडी के ऊपर मार, जो पका रहे हैं वो खत्म। आप वसल्लम नमाज पढ़ते, ताजुद के टाइम पे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था वो पढ़ते, शोर करते, आवाज़ निकालते, पड़ोसी है ऐसे हरकत कर। आप वसल्लम कहे ये कैसी हमसाएगी है ये? तुम लोग कैसे ऐसे इंसान से भी पीछे करके ये हरकत कर रहे हैं। आप वसल्लम भी कुछ तामीर कर लिए, थोड़ा सा मतलब दीवार और करके आप अंदर चले गए, ताकि क्या है, कम अज कम जो खिलवत का जो वक्त है, अल्लाह की इबादत का जो वक्त है, कम अज कम में क्या है, उसमें ये लोग मुझे तंग ना करें। ये लोग ऐसे, अब इससे अंदाजा लगा लो आप दूसरे लोगों का क्या हाल हुआ। उस्मान बिन अबी अफ्फान को, बड़े बनु उमैया के बड़े बेहतरीन आदमी, माल पैसा कारोबार फैला हुआ, उनको उनका चाचा खजूर की छाल में लपट के धुआं दे, जैसा आजकल वाटर बॉडी पर जैसा कपड़े पे अपने मुंह पे जैसे क्या है, और अंदर कपड़ा डाल दे के जैसा FBI में बहुत ज्यादा बंदना मुंह में करे, उसके ऊपर पानी डालते, ऐसा सफोकेशन होता है। कभी हुआ होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा आप लोगों को, ऐसा सफोकेशन होता था, फेफड़े फट जाना। वैसा उनके साथ जैसे वो धुएं के साथ किया, पूरे छाल में लपट दे के अंदर धुआं देता। जब ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएंगे, इंसान कैसा सांस का, आप पानी में खाली बैठ के देखो, इसकी सांस 130 सेकंड की है ना, 40 सेकंड 50 सेकंड बैठ के देखो, मालूम होता है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो गीला कपड़ा लेके खाली मुंह पे लगा लो, 10 सेकंड 20 सेकंड के वास्ते, जो सफोकेशन होता है वो सफोकेशन उसको आपको देने लगे, उस्मान बिन अफ्फान। और ये मुसैब बिन उमर में तो आप देखे, हाथ और दांत अपने घर से निकले। चचा बोला किधर, इस्लाम कबूल करे, तुम्हारा बाप तो काफिर था, तारो चलो, तुम्हारे कुछ तुम्हारे इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो मैं होना ही नहीं कुछ भी। मैं तैश में आकर बोला कि अरे मैं तो समझा कि ये अपने बातों से पीछे हट जाएगा, ये जो महंगे कपड़े पहने ना वो भी उतारो, ये भी तुम्हारे मुशरिक बाप के हैं। वहीं पे जैसा मादर दाद जैसा पैदा होते वैसे उस घर से निकले, उनकी माँ के सामने गए, माँ हाथों पे अपने हाथ रखती है, अरे बेटा मुझसे क्या है ये, उन्होंने कहा मैं तकलीफ होता हूँ अल्लाह, मेरी माँ मैं अल्लाह को मानने वाला हो गया, मेरे साथ ये मामला पेश है। उनके खानदान वाले कभी सब वो क्या फिर वगैरह उड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते। आप कभी कभी देख के रो लेते हैं कि अरे साहब को देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने की गलियों में कि मुसाफ कैसा था, इस्लाम में इसका क्या हाल किया। हमारे पास कुर्बानी देने को वक्त ही नहीं है, अपन कुर्बानी देने को तैयारी नहीं है। सहाबा हर मोड़ पे कुर्बानी, इसलिए वो सहाबा कहना है। अल्लाह ताला क्या है, बदर में जो शरीक हुए उनको ऐलान कर दिया कुरान में, तो कुछ भी हमको सो अमल। और ये
इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, अल्लाह ताला उनको इतना बड़ा मुकाम दिया। जो बैत थी आप सल्लल्लाहु के साथ, उनको कह दिया कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया है। तबूक के जंग में जितने लोग इसको शरीक हुए, उनके ऊपर साबित हो गए पूरे के पूरे ईमान वाले, पूरे का पूरे। इनके ऊपर इनके पीछे चल के ही तुम कामयाब हो सकते, अल्लाह ताला ने जमानत दे दी। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के साथ भी क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी। हमारे पास कुर्बानी देने, ठीक है, देखेंगे इंशाल्लाह, वक्त आकर देखेंगे। अपना ये मानो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु क्या करते हैं? कौन? उमैया बिन खलफ, इंतहाई बदतरीन आदमी, गले में रस्सी डाल, बच्चों को देते हैं, ले जरा इनको बकरियां जरा चरा देना, कुछ चढ़ा के लेके आओ, पूरे मक्के के गलियों में पहाड़ों के ऊपर डाल के लेके आओ। सख्त गर्मी में भूखा रखते, प्यासा रखते, डंडे से मारते, उसके बावजूद इनकी जबान से कभी कुफ्र या कलमात नहीं निकले। अब्बास बिन अरद, उनको क्या करते? लोहे की जंजीरों के जैसा पिलाते, उनको बड़ी धूप में ठहरा देते, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना दे देते। वहां तक भी बस नहीं हुआ, क्या करे? अंगारे पे बिछाए, अब्बास इसके ऊपर लेट जाओ, और ये अल्लाह का हुक्म था, अपने हाथों को बंधे रखो, तुम्हारे ऊपर जो वो मजालिम करे वो तुम्हारे ऊपर उसको सहना है। अब्बास बिन अरद अंगारों पे लेट, हज़रत उमर के जमाने में वो देख, हज़रत उमर देखते हैं, जरा बताओ तुम्हारी पीठ कैसी है, बताओ, देखते हो बेअख्तियार हो पड़ते, इस्लाम के रास्ते कैसी कैसे कुर्बानियां दी है ये लोग, बेअख्तियार हो पड़ते हैं। ये लोग अब दिखते हैं, अगर मालूम होगा कि अरे उमर तुम्हारे से ये लोग मिलना है, जो अब्दुल्लाह बिन मसूद हो, या सो बिलाल हो, या सो अब्बा बिन अरद हो, शौक छोड़ देते, पहले बुलाओ, पहले बुलाओ, लोग ज्यादा हकदार है। उमर तो है ही नहीं कहीं भी उनके कंपैरिजन में, ये फर्मा, ये वो लोग हैं साथी। और आले यासिर, वो तो इतना साथिया, बनु मखजूम के जो लोग गुलाम थे, यानी जो अबू लहब, अबू जहल का जो खानदान था, उसके जो गुलाम थे, उन ये तीनों लोग, अम्मार बिन यासिर, यासिर और सुमैया, इतना मारे हम यासिर, हजरत यासिर को, उनकी जान चली गई। बीवी के सामने और बेटे के सामने जान चले गई। वो टाइम पे भी क्या, ये लोग ईमान से नहीं हटे। उनकी बीवी को क्या करे, दो टांगों को दो रस्सियों से बांध के खींच के शर्मगाह पे ऐसो नेजा मारा अबू जहल, और उनको वहीं पे शहीद कर दिया। अंदाजा करो आप, वो बेबस औरत जो गुलाम थी, इस्लाम लेके आई, तो लोग ऐसा अमल किए उसके साथ। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरते, कभी कभी होता ऐसा, तो अल्लाह के वसल्लम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते? अभी आप सबको वो ताकत नहीं मिली, वो कुव्वत नहीं मिली अभी। ऐ आले यासिर, तुम लोग सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत में खुशखबरी है, तुम्हारे लिए जन्नत में तुम्हारा इंतजाम है, वेलकम किया जा रहा है तुम्हारे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें उनको बड़ा ठंडक पहुंचाती, वो लोग उसके ऊपर सब्र करते हैं। तो सुमैया शहीद हो गए, मगर जबान से ऊफ नहीं निकल। दो लोगों को अपने सामने मरता हुआ देख लिए, उनके बेटे अम्मार। फिर ये तो अबू अबू जहल आया और कहा, अगर तुम अल्लाह के नबी के सामने कुछ कह दो, कुछ बुराई कर दो उनकी और हमारे बुतों की तारीफ कर दो, मैं कहूँ छोड़ देता हूँ। उनकी मजबूरन उनके जबान से निकल गई। तो होते हुए क्या, अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई में आयतें उतारी कुरान की है। जो लोग, जिनके दिल साफ है, मगर जबान से मजबूरी में उनकी जबान से निकल गया कुछ, अल्लाह ताला उसके ऊपर पाबंद नहीं है कि वह अल्लाह ताला उनको पकड़ ले। अल्लाह ताला उनकी इतनी दिलजोई की, अल्लाह ताला उनका तज़किरा, उनका वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान में सुबह क़यामत तक महफूज कर दिया। ये सहाबा है सर, ये तकलीफें हैं जो अल्लाह ताला, जो अल्लाह के राह में ये लोग सहे। इंशाल्लाह साथियों, उसके बाद जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दार अरक़म का जो वाक़या है, उसके बाद के जो मराहिल हैं, इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपने कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो बस इंशाल्लाह 2 मिनट के उसमें सवाल वगैरह पे इंशाल्लाह पूछ करेंगे, सकते हैं। इन पे कोई मैसेज आया?